आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुपकार इत्तेहाद पर मखसूस तबकों के हुकूक छीनने का लगाया इल्ज़ाम, कांग्रेस पर भी साधा निशाना। ज़िला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात और ज़िमनी पंचायती नीज़ ULB चुनाव के सिलसिले में तैयारियां ज़ोरों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर RR भटनागर ने वादी में मुख्तलिफ महकमों की तरफ से की गई मौसम सरमा की तैयारियों का लिया जायज़ा। और जम्मू कश्मीर में 572 नए कोरोना मरीजों की तस्दीक, 568 सेहतियाब। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस और गुपकार इत्तेहाद पर जम्मू कश्मीर को फिर एक बार दहशत और गैर यकीनियत के दौर में पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाते हुए इन पार्टियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये जमातें दलितों, ख़वातीन और कबायली तबकों के हुकूक छीनना चाहती हैं, जिन्हें मौजूदा सरकार ने दफ़ा 370 हटाकर यकीनी बनाया है। अपने सिलसिलावार ट्वीट पैगामात में वज़ीर दाखिला ने कहा कि गुपकार गैंग जम्मू कश्मीर मामले में आलमी ताकतों की हिमायत जुटाने में लगी हुई है। वज़ीर दाखिला ने साथ ही गुपकार अलायंस पर तिरंगे की तौहीन करने का भी इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कांग्रेस लीडरों सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुखातिब होते हुए कहा कि उन्हें अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए कि आया वो गुपकार गैंग की इस तरह की हरकत की हिमायत करते हैं या नहीं। इस बीच कांग्रेस ने उससे गुपकार इत्तेहाद के साथ जोड़े जाने की वज़ीर दाखिला की बयानबाजी को सख्ती से मुस्तरद करते हुए उनके बेबुनियाद इल्ज़ामात की मज़म्मत की है। एक बयान में पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस न ही गुपकार इत्तेहाद से वाबस्ता है और न ही उसने उसकी किसी मीटिंग में हिस्सा लिया है। अलबत्ता कई अजला में मकामी सतह पर DDC चुनाव उसके साथ सीट शेयरिंग की गई है। कांग्रेस ने वज़ीर दाखिला के बयानात और इल्ज़ामात को प्रोपेगेंडा करार देते हुए उन्हें मनफी और सस्ती सियासत से बाज रहने का मशवरा दिया है। पार्टी ने कहा है कि BJP ऐसा सियासी मफादात की खातिर कर रही है। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने भी वज़ीर दाखिला के बयान की कड़ी नुक्ताचीनी की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो अमित शाह की उलझन को समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला को शायद बताया गया था कि पीपल्स अलायंस DDC चुनाव को बाइकआउट करेगी, ताहम उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया जाता तो BJP को जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतने के लिए राह हमवार होती। इधर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि BJP गुपकार इत्तेहाद को गुपकार गैंग का नाम देकर जुनूनी प्रोपेगेंडा कर रही है ताकि गुपकार इत्तेहाद को मुल्क मुखालिफ के तौर पर पेश किया जा सके। दिल्ली पुलिस के एक खुसूसी दस्ते ने मुबैना जैश मोहम्मद के 2 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है। सराय काले खां इलाके से गिरफ्तार किए गए इन मुश्तबा मिलिटेंटों से अफसरान पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक कल रात 10:15 बजे के करीब सराय काले खान में मिलेनियम पार्क के करीब जाल बिछाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये दोनों अफराद वादी के रहने वाले हैं। उनके पास से मुबैना तौर पर नीम खुदकार पिस्तौलें और 10 कारतूस बरामद हुए हैं। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। सरहदी जिला कुपवाड़ा के करना सेक्टर में पाकिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग की वजह से इलाके के लोगों में तशवीश पैदा हुई है। गुज़श्ता कई दिनों से पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी हुई है, जिसकी वजह से लोगों में खौफ दहशत का माहौल पैदा हुआ है। वाज़ेह है कि गुज़श्ते दिनों के दौरान करना के टीटवाल इलाके में भी पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी हुई है। जम्मू कश्मीर में ज़िला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात और ज़िमनी पंचायती चुनाव के लिए तैयारियां ज़ोरों पर जारी है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ अजला में मुतल्लिका अमले को तरबियत देने के अलावा पोलिंग के मुख्तलिफ मराहिल की खातिर उम्मीदवारों की तरफ से नामजदगियाँ दाखिल करने का सिलसिला भी जारी है। 28 नवंबर को होने वाले चुनाव के पहले मरहले के लिए अब सूरत हाल वाज़ेह हो गई है, जिसके लिए नाम वापस लेने की कल आखिरी तारीख थी। पहले मरहले के लिए कुलगाम ज़िला में अब 195 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं, जिनमें 14 DDC, 47 सरपंच और 134 पंच सीटों के उम्मीदवार शामिल हैं। ज़िला में पहले मरहले के तहत नामजदगियाँ दाखिल करने वाले 31 उम्मीदवारों ने नामजदगियाँ वापस ली हैं। इनमें 5 DDC, 9 सरपंच और 17 पंच उम्मीदवार शामिल हैं। कुपवाड़ा के करना हल्के से DDC इंतखाबात के पहले मरहले में 13 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें गुपकार इत्तेहाद के अलावा दीगर सियासी जमातों के नुमाइंदे भी शामिल हैं। टंगडार हल्के के लिए 28 नवंबर को होने वाली पोलिंग के लिए 51 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इस दौरान कुपवाड़ा में दूसरे मरहले के लिए मौसूल हुई 193 नामजदगियों में से 12 को रद्द किया गया है।
اس طرح سے 181 امیدواروں کے کاغذات کو صحیح پایا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ بانڈی پورہ نے کہا ہے کہ ضلع کے دور دراز اور سرحدی علاقوں میں پولنگ کے پہلے مرحلے کے لیے سبھی تیاریاں مکمل کی گئی ہیں۔ ضلع کے ترقیاتی کمشنر کے مطابق پہلے مرحلے کے لیے 166 امیدواروں نے نامزدگی کے کاغذات داخل کیے ہیں۔ ضلع ترقیاتی کمشنر نے ضلع کے عوام سے جمہوری عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ ادھر اننت ناگ کے شانگس علاقے میں آج سینئر کانگریس لیڈر اور سابق ایم ایل اے گلزار احمد وانی کی بیٹی صباحت گلزار نے متعلقہ ریٹرننگ افسر کے پاس DDC چناؤ لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ معلوم ہوا ہے کہ اس علاقے سے خواتین امیدوار خاصی تعداد میں چناؤ میں حصہ لے رہی ہیں۔ سری نگر ضلع سے پہلے مرحلے کے لیے 4 امیدواروں نے نام واپس لیے ہیں، جن میں سے 2 پنچ، 1 BDC اور 1 DDC نشست کا امیدوار شامل ہے۔ اس دوران ضلع میں دوسرے مرحلے کے لیے تاحال 98 امیدواروں نے نامزدگی کے کاغذات جمع کرائے ہیں۔ گاندربل ضلع میں 13 امیدواروں کی طرف سے نام واپس لیے جانے کے بعد اب 169 امیدوار میدان میں رہ گئے ہیں۔ ادھر پلوامہ میں 4 امیدواروں نے پہلے مرحلے کے تحت نام واپس لیے ہیں، جبکہ دوسرے مرحلے کے لیے 95 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں۔ دریں اثنا اننت ناگ میں DDC انتخابات اور ضمنی پنچایتی چناؤ کے اول مرحلے کے تحت 60 امیدواروں نے اپنے نام واپس لیے ہیں۔ اب وہاں ان چناؤں کے لیے 388 امیدوار میدان میں ہیں۔ اس بیچ شوپیان ضلع میں آج متعلقہ نوڈل افسر کی نگرانی میں پولنگ عملے کو چناؤ سے متعلق ضروری تربیت فراہم کی گئی۔ پولنگ عملے کو چناؤ عمل کے صاف و شفاف اور منصفانہ انعقاد کے لیے ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرایا گیا۔ جموں کشمیر میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران نوویل کورونا وائرس کے 572 نئے کیسوں کی نشاندہی ہوئی ہے، جبکہ اس مدت میں مزید 7 مریض فوت ہوئے ہیں۔ آج سامنے آئے کیسوں میں سے 381 کشمیر ڈویژن سے، جبکہ 191 کی تصدیق جموں صوبے سے ہوئی ہیں۔ اس طرح UT میں مجموعی کیسوں کی تعداد 1,03,581 ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں اس وبا سے مزید 568 مریضوں کے شفایاب ہونے کے بعد ایسے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 96,392 ہو گئی ہے۔ ادھر ملک میں کووڈ-19 سے صحت یابی کی شرح 93.42% ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 40,000 سے زیادہ مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ صحت کی وزارت کے مطابق صحت یاب ہونے والے مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر 82,90,000 ہو گئی ہے۔ فی الحال ملک میں 4,53,000 مریض زیر علاج ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کووڈ-19 کے 29,164 نئے معاملوں کی خبر ملی ہے، جس کے بعد کورونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر 88 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے آج چرچ لین سنوار سری نگر میں اقوامی دربار کے دوران ان سے ملنے آئے 20 وفود اور افراد سے ملاقات کی۔ ان وفود اور افراد نے اپنے اپنے علاقوں کے مسائل و مشکلات مشیر کے سامنے رکھے۔ مشیر نے ان کی شکایات غور سے سنی اور انہیں یقین دلایا کہ ان کے جائز مطالبات جلد ہی حل کیے جائیں گے۔ مشیر نے کئی معاملات کو برسر موقع حل کرنے کی بھی ہدایت دی۔ لیفٹیننٹ گورنر کے ایڈوائزر RR بھٹناگر نے آج سری نگر میں اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کے دوران وادی میں مختلف محکموں کی طرف سے کی گئی موسم سرما کی تیاریوں، خاص طور سے میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مشینوں کے ذریعے سڑکوں سے برف ہٹائے جانے کے ایکشن پلان کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے MED کے چیف انجینئر کو ہدایت دی کہ محکمے کی مشینری اور عملے کو بین ضلعی سڑکوں، ہسپتالوں اور دیگر لازمی خدمات کے نزدیک تعینات رکھا جائے تاکہ کسی بھی ناسازگار موسمی صورتحال کے دوران انہیں بروقت کام پر لگایا جا سکے۔ RR بھٹناگر نے ساتھ ہی مختلف محکموں کے 24 گھنٹے کام کرنے والے ایک مشترکہ کنٹرول روم کے قیام پر بھی زور دیا۔ وادی کے ایک معروف ڈرامہ نگار اور شاعر غلام محمد وانی المعروف سجود سیلانی کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ ایک لمبے عرصے سے علیل تھے، جن کا بالآخر آج صبح اپنے آبائی علاقے پاندریٹن سری نگر میں انتقال ہو گیا۔ مرحوم سجود سیلانی کے تحریر کردہ ڈرامے لوگوں میں کافی مقبول ہوئے اور اس فن میں انتہائی مہارت کے مالک یہ شخص لوگوں میں ہر دل عزیز بن گئے تھے۔ سجود سیلانی کے انتقال پر متعدد ادبی انجمنوں اور اہم شخصیات نے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار کنبے سے تعزیت ظاہر کی ہے۔ جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی میں آج اس سلسلے میں ایک تعزیتی اجلاس منعقد ہوا، جس دوران مرحوم سیلانی کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں شاندار خراج عقیدت ادا کیا گیا۔ ادبی مرکز کمراز، مہک ڈرامٹک کلب سری نگر، گلشن کلچرل فورم کشمیر، دائرہ ادب دلنا بارہمولہ، رفیع آباد ادبی مرکز کے سرپرست ڈاکٹر رفیق مسعودی، PDF صدر حکیم محمد یاسین اور ساہتیہ اکیڈمی کے کشمیری زبان کے کنوینر عزیز حاجنی نے بھی ان کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ مرحوم سجود سیلانی کی زندگی اور ان کے پیشہ ورانہ کارناموں کے بارے میں DD کشر سے آج رات 8 بجے ایک خصوصی پروگرام ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ وسطی کشمیر گاندربل ضلع کی ایک گراں قدر مذہبی شخصیت مفتی قطب عالم نقشبندی کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ وہ 75 برس کے تھے۔ ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ کچھ عرصے سے بیمار تھے اور آج صبح انہوں نے آخری سانس لی۔
مرحوم کو ان کے آبائی مقبرہ گوٹلی باغ گاندربل میں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کے انتقال پر کئی اہم شخصیات نے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ تعزیت کرنے والوں میں میاں الطاف بھی شامل ہیں۔ کلگام میں آج ایک المناک سڑک حادثے میں ایک شخص کی موت واقع ہو گئی جبکہ 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق یہ حادثہ ضلع کے چاولہ گام لیرو بائی پاس کے نزدیک ایک ٹرک کو اس وقت پیش آیا جب وہ ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ حادثے کے نتیجے میں ٹرک کا کنڈکٹر موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ 3 مزید افراد زخمی ہو گئے۔ بی جے پی کے قومی جنرل سیکریٹری اور جموں کشمیر کے انچارج ترون چگ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی سرکار جموں کشمیر کے عوام کو انصاف دلانے کے لیے یہاں کی سبھی علاقائی سیاسی جماعتوں کا ان کے غلط کاموں کے لیے آڈٹ کرے گی۔ اپنی نئی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد آج وادی کے پہلے دورے کے دوران وہ پارٹی ورکروں کے ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ بی جے پی سیاسی جماعتوں سے 7 دہائیوں کا حساب مانگے گی۔ زراعت محکمے کے پرنسپل سیکریٹری نوین کمار چودھری نے ضلع بڑگام کا دورہ کر کے محکمہ زراعت، ہارٹی کلچر اور بیڑ و پشو پالن محکمے کے کام کاج کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ کی طرف سے سرما کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران نوین کمار چودھری نے کہا کہ سرکار کا مقصد زرعی پیداوار کو نئی جہت دینا ہے۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کے افسران پر زور دیا کہ وہ مزید لگن اور تندہی کے ساتھ کام کریں تاکہ مزید کھیتوں تک آبپاشی کی سہولیات میسر ہو سکیں۔ اور اب موسمیات محکمے کے مطابق جموں کشمیر میں کل شام تک موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 13 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 1.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ادھر مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5 ڈگری سیلسیس رہا۔ گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 13.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 0.0 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ باقی خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔